اس باب سے حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب مجلس میں علم کی مجلس میں کوئی آیا ہے اور آگے جگہ ہے تو وہ آگے چلا جائے، اور اگر آگے جگہ نہیں ہے تو چھوڑ کر کے نہ جائے، بلکہ مجلس میں جہاں جگہ پیچھے اس کو خالی پڑی ہوئی ملی ہے وہیں پر وہ بیٹھ جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو حدیث آئی ہے یہ حدیث مختصر ہے۔ پورا واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو رہی تھی، 3 آدمی آئے، ایک آدمی کی جگہ تھی مجلس میں تو وہ آدمی آگے بڑھا اور بیٹھ گیا، اور 2 آدمی چل دیے، واپس ہو لیے۔ کچھ دور جا کر کے ان دونوں میں سے ایک لوٹ آیا اور مجلس میں پیچھے بیٹھ گیا، دوسرا واپس نہیں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو دیکھنے کے بعد جب مجلس ختم ہو گئی تو مجلس ختم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ان 3 آدمیوں کا حال بتاؤں کہ ایک نے اللہ کی طرف ٹھکانہ پکڑا، یعنی مجلس میں بیٹھ گیا تو اللہ نے اس کو ٹھکانہ دیا، یعنی وہ اللہ کا اچھا بندہ ہے، اور دوسرا شرمایا، یعنی مجلس سے چلا گیا اور جانے کے بعد پھر شرم کی وجہ سے واپس آیا تو اللہ بھی اس سے شرماتا ہے، یعنی اللہ اس کی غلطی کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور تیسرے نے اعراض کیا، وہ چلا ہی گیا، واپس نہیں آیا تو اللہ بھی ان سے اعراض کرتا ہے، یعنی وہ علم سے محروم رہے گا، علم سے محروم ہو گیا۔ یہ ہے اس باب کا محصل خلاصہ۔ اب ترجمہ دیکھیے، باب من، یہ آدمی، یہ باب اس آدمی کے بیان میں قعدہ جو بیٹھ گیا حیث ینتہی بالمجلس، جہاں پر مجلس ختم ہوتی ہے، حیث ینتہی بالمجلس، جہاں پر مجلس ختم ہوتی ہے، ومن رأى فرجة، اور جس نے دیکھی جگہ فی الحلقۃ، مجلس میں، فجلس فیہا، تو وہ اس حلقے میں، اس فرجہ میں جا کے بیٹھ گیا۔ یہ حدیث حضرت ابو واقد اللیثی کی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما ہوا جالسن، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہوا جالسن، بیٹھے ہوئے تھے، والناس فی المسجد، مسجد میں، کہاں تھے؟ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو والناس، اور لوگ، معہو، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے تھے، کچھ علمی گفتگو چل رہی تھی۔ اذ اقبل ثلاثۃ نفر، تبھی آئے 3 آدمی، اقبل اثنان الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 2 آدمی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، وذهب واحد، اور ایک چلا گیا، قال، کہتے ہیں، فوقف علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دونوں کھڑے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی مجلس کے پاس دونوں کھڑے رہے۔ فاما احدہما، تو ان دونوں میں سے ایک نے، فرآ فرجتن، تو خالی جگہ دیکھی، فی الحلقۃ، حلقے میں، مجلس میں، فجلس فیہا، تو وہ اس خالی جگہ میں بیٹھ گیا، واما الاخر، بہرحال دوسرا، فجلس خلفہم، تو ان کے پیچھے بیٹھ گیا، یعنی مجلس والوں کے پیچھے بیٹھ گیا، واما الثالث، اور بہرحال تیسرا، فادبر ذاہبا، تو انہوں نے منہ پھیر لیا، فادبر، پیٹ پھیر لیا، ذاہباً، جانے کے لیے، یہ مفعول لہو ہے۔ فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پر جب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، قال، تو ارشاد فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں نہ بتا دوں تم کو، عن النفر الثلاثۃ، 3 آدمیوں کے بارے میں، اما احدہم، بہرحال ان 3 میں سے ایک، فآوى الی اللہ، تو اس نے پناہ لی اللہ کے پاس، فآواہ اللہ، تو اللہ نے بھی اس کو پناہ دی، اللہ نے بھی اس کو پناہ دی۔ یہ کون آدمی تھا؟ دیکھیے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مجلس میں آیا اور مجلس والوں سے مل گیا، اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے پناہ لی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پناہ دیا، یعنی اپنی رحمت دی، اور اللہ نے اپنی رضا اس کو عطا کی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، بہرحال دوسرا والا آدمی، فَاسْتَحْيَا، اس نے کیا کیا؟ حیا کی، شرم کی، اس نے حیا کی اور شرم کی، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، تو
تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس سے حیا آ گئی. ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے مجلس والوں سے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ واپس آیا اور واپس آ کر کے وہی مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا. آگے کہیں جگہ ہوگے تلاش نہیں کی، مجلس کے آخر میں جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گیا، تاکہ سب لوگ اس کو نہ دیکھ لیں، کیونکہ سب لوگ دیکھ لیں گے، سب لوگ یہ سمجھیں گے کہ دیکھو بعد میں آتا ہے. یہ حیا اور شرم کی وجہ سے وہیں بیٹھ گیا. وہ عمل آخر بہرحال دوسرا کا مطلب ہو گئی تیسرا. فاعرض، تو اس نے اعراض کیا، یعنی مجلس میں نہیں بیٹھا. فاعرض اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے اعراض کر لیا. اللہ نے اس سے اعراض کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہوا؟ ناراض ہوا. اس میں اور کچھ بات نہیں ہے، یہ علم کے آداب میں سے بتلایا گیا کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ، آگے خالی جگہ ہو تو آگے بیٹھ جاؤ. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغین او آمن سامعین، یہ باب ہے. اس باب میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ کبھی وہ آدمی جس کو حدیث پہنچائی گئی ہے تو پہنچانے والے سے، سننے والے سے، حدیث سننے والے سے، حدیث پہنچانے والے سے، وہ آدمی جس کو حدیث پہنچائی گئی ہے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے، زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بھی حدیث، کوئی بھی بات اپنے پاس نہیں رکھنی چاہیے. یہاں پر جو آ رہا ہے ربا مبلغ اس سے مفعول کے صیغہ ہے، اور ربا تقلیل کے لیے بھی آتا ہے اور تکثیر کے لیے بھی آتا ہے. ربا کا مطلب ہوگا بہت سارے اگر تکثیر کے لیے ہو، اور ربا کا مطلب کبھی تقلیل والا ہوتا ہے، تو مطلب ہوگا بہت سے، کچھ تھوڑے بہت. کیا ترجمہ کریں؟ کچھ تھوڑے بہت. پھر کبھی ان کے ساتھ ماں ملا دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے کیا؟ ربما. پھر اس کو مخفف اور تشدید دونوں پڑھتے ہیں، ربما اور ربما. ربما یود الذین کفروا، ربما دونوں کیا کہتے ہیں؟ استعمال ہوتا ہے، تشدید کے ساتھ بھی اور تخفیف کے ساتھ بھی. اور ماں کے بغیر جب اس کے ساتھ ماں نہ ہو تو پھر یہ صرف مشدد ہوتا ہے. ربا بغیر تشدید کے یہ ہوتا نہیں ہے. یہاں ربا جو ہے تقلیل کے لیے ہے. اور یہ باب لا کر کے حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو، پڑھنے والے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ پڑھ کر پڑھانا، پڑھ کر پڑھاؤ گے. جو پڑھا ہے اس پڑھے کو اپنے دل میں لے کر بیٹھے نہیں رہو گے، بیٹھنا نہیں. اگر تم نہیں پڑھاؤ گے تو تمہارا علم ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ طالب علم کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، جو کچھ وہ پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ سب بھول جاتا ہے اور علم ضائع ہو جاتا ہے. اگر علم آگے بڑھا دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا شاگرد جس کو علم پہنچایا گیا ہے اس سے زیادہ حافظہ والا ہو، اس سے زیادہ حافظہ ان کا قوی ہو اور مضبوط ہو. تو اب یہ علم ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ایسے آدمی تک یہ علم پہنچا دیا ہے کہ جو اس سے زیادہ حافظہ والا ہے، جو اس سے زیادہ حافظہ والا ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اس میں فرمائی ہے کہ کبھی مبلغ یعنی جس کو حدیث پہنچائی گئی ہے، حدیث سننے والے یعنی استاد سے زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے. یعنی علم کو آگے بڑھانے کے بے شمار فائدے ہیں، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ علم محفوظ ہو جاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا ہے. چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میرے پاس پانی رکھا ہوا تھا، مکھی گر گئی، کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی حدیث ہے، مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، ڈبو کر کے مکھی کو کیا کرو؟ پھینک دو. یعنی مکھی جب گری ہے تو ایک مرتبہ اور اس کو ڈبو دو، اور پھر اس کے بعد مکھی پھینک دو اور پانی استعمال کر لو. دوسرا آدمی آیا، کہنے کا تتیا گر گیا ہے. حضرت اللہ مولانا امین صفدر صاحب کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے تجلیات صفدر میں. پھر کیا کہتے ہیں دوسرا آدمی آیا، وہ آ کے کہتا ہے کہ تتیا، اب آپ کیا بولتے ہیں معلوم نہیں، ہمارے یہاں جھارکھنڈ میں اس کو برنی بولتے ہیں،
اردو میں تتیا بولتے ہیں اور بھیڑ بولتے ہیں، بھیڑ اور تتیا. اور بنگال میں جہاں رہتا ہوں کیا کہتے ہیں یہاں اس کو بولتا بولتے ہیں، بولتا. ٹھیک ہے، وہ گر گیا. تو اس کے گرنے کے بعد انہوں نے امام شافعی سے سوال کیا، حضرت وہ بھیڑ تتیا گر گیا ہے، کیا کریں؟ کہنے لگا معلوم نہیں کیا کرنا ہے، جا امام ابو حنیفہ سے پوچھو. اسی طرح ایک آدمی اور آیا، اس نے کہا کہ پشو گر گیا ہے، تو کہا مجھے نہیں معلوم، ابو حنیفہ سے پوچھو، اور جو وہ جواب دے وہ جواب مجھے آ کر کے بتانا، وہ جواب مجھے آ کر کے بتانا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں، جس نے کہا تھا تتیا اور جس نے کہا تھا پشو، یہ دونوں گئے امام ابو حنیفہ کے پاس اور سوال کیا، حضرت تو تتیا گر گیا ہے، پشو گر گیا ہے، کیا کہتے ہیں پانی میں یا دودھ میں یا شربت میں، کیا کرنا ہے؟ تو کہا کہ میں کچھ نہیں کرنا، اس کو نکال کے پھینک دو اور پانی استعمال کر لو، دودھ استعمال کر لو، دودھ اور پانی کیا کہتے ہیں پاک ہے، شربت پاک ہے، کچھ نہیں ہوا. تو یہ ہونے کے بعد انہوں نے یہ جواب دیا، یعنی ان دونوں نے یہ بات حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بتلا دی کہ حضرت انہوں نے تو یہ جواب دیا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ بیٹا تم نے کہاں سے مسئلہ بتلایا؟ کہنے لگا حضرت آپ نے ہی سے تو یہ حدیث سنائی تھی کہ مکھی جب گر جائے پانی میں تو اس کو ایک مرتبہ ڈبو دو، ڈبو کر کے پھینک دو. تو حضرت مکھی میں خون نہیں ہوتا ہے اور ان سب میں بھی خون نہیں ہے، تو مکھی کا جو حکم ہے اس کا بھی یہی حکم ہوگا. اس وجہ سے ہم نے کہا پھینک دو اور پانی استعمال کر لو. تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بیٹا دیکھو، میں یہ والی حدیث کہ مکھی پانی میں گر جائے تو اس کو پھینک دو اور پھر پانی کو استعمال کر لو، یہ والی حدیث میں اس وقت سے سنا رہا ہوں لوگوں کو جس وقت کہ تمہارے ابا کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی. سمجھ رہے؟ تمہارے ابا کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، اس وقت سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں، لیکن میرا ذہن ادھر نہیں گیا اور تمہارا چلا گیا. تو دیکھیے شاگرد کیا نکلا، زیادہ حافظہ والا نکلا، اس کا ذہن اس طرف چلا گیا. یہی یہاں پر ادب بتلایا جا رہا ہے، یہی سکھلایا جا رہا ہے، نصیحت کی جا رہی ہے کہ جو علم سیکھا ہے وہ سیکھا ہوا علم اپنے پاس نہیں رکھنا بلکہ دوسروں تک پہنچاؤ. ممکن ہے جس کو پہنچا رہے ہو وہ اس سے بہت سارے مسائل نکال لیں، وہ بہت زیادہ حافظہ والا ہو اور وہ علم اس کے پاس محفوظ ہو جائے، اور چونکہ آپ کا حافظہ نہیں ہے تو آپ کے پاس محفوظ نہیں ہو سکتا، آپ کے پاس ضائع ہو سکتا ہے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے توبۃ القاری میں اسی کی ایک بات لکھی ہے کہ جو علم ہے نا، علم میں بخل کرنا ایک بہت پرانا مزاج چلا آ رہا ہے. اور وجہ لکھتے ہیں توبۃ القاری میں کہ ہر عزیز اور نفیس چیز میں آدمی بخیلی کرتا ہے، اور علم سب سے زیادہ قیمتی اور نفیس چیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمتی اور نفیس چیز نہیں ہے. اس لیے علم کے سلسلے میں بخل کرنا، بخیلی کرنا، چھپا کے رکھنا، دوسروں کو نہ بتانا عام مزاج قدیم زمانے سے رہا ہے. چنانچہ وہ لکھتے ہیں توبۃ القاری میں کہ فن طب میں ایک رسالہ، ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے رسالہ قبریہ. اور اس کو رسالہ قبریہ اس لیے کہتے ہیں، اس کا نام رسالہ قبریہ اسے رکھا گیا ہے کہ ایک حکیم نے اس میں نبض کی تفصیلات لکھی تھی کہ نبض کتنی طرح کی ہوتی ہے، نبض کیسے پہچانی جاتی ہے، اور زندگی بھر کسی آدمی کو اس رسالے کی ہوا لگنے نہیں دی کہ انہوں نے وہ رسالہ لکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں، اپنا علم چھپا کر کے رکھا، اس رسالے کی کسی کو خبر نہیں دی، بلکہ مرتے وقت یہ وصیت کی کہ یہ رسالہ میرے ساتھ دفن کر دیا جائے. چنانچہ وصیت کے مطابق اس رسالے کو اس کے ساتھ دفن کر دیا گیا. مگر ایک آدمی تھا جو جانتا تھا کہ اس رسالے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس آدمی نے اس کی قبر کھودی اور کھود کر کے وہ رسالہ نکال لیا، اس لیے اس کو رسالہ قبریہ کہتے ہیں، وہ رسالہ قبریہ کہلایا. تو دیکھیے کتنا مکھی چوس اور کنجوس آدمی ہے کہ وہ اپنا علم قبر میں دفن کرا رہا ہے. یہی نصیحت کی گئی، ایسا نہیں ہے. غرض علم کے سلسلے میں بخیلی برتنا ایک قدیم اور پرانی بیماری ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر علم خرچ کیا جائے گا تو خزانہ خالی ہو جائے گا، حالانکہ سونے چاندی کے خزانے میں اور علم کے خزانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے.
سونا چاندی کا خزانہ تو خرچ کرنے سے گھٹتا ہے، خالی ہو جاتا ہے، اور علم کا خزانہ اور بڑھتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اسلام ہی نے علم کی اجارہ داری ہٹائی، اور اسلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو، علم سیکھو، علم حاصل کرو اور علم کو عام کرو۔ یہ یہاں تک کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، من سئل عن علم وهو يعلمه ثم كتمه الجم يوم القيامة بلجام من النار، کہ اگر تم میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا، کوئی علمی بات پوچھی گئی اور وہ بات تم جانتے تھے تو بات بتاؤ، اگر نہیں بتاؤ گے، چھپا لو گے، تو قیامت کے دن آگ کی لگام تمہیں پہنائی جائے گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، چھپانے کی، علم چھپانے کی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں تک پہنچانے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو بات تم نے مجھ سے سنی ہے اسے اپنے تک مت رکھو، اسے پہنچاؤ۔ آگے حدیث آ رہی ہے، کیونکہ جس کو تم پہنچاؤ گے ہو سکتا ہے اس کا حافظہ تم سے زیادہ قوی ہو، تو وہ اس کو اچھی طرح محفوظ رکھے گا اور حدیث ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ ٹھیک، اب دیکھیے اب ترجمہ، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ربا مبلغین او آمین سامعین کے بیان میں کی تشریح میں، ربا مبلغین کی بہت سارے پہنچائے ہوئے آدمی، او تھوڑے بہت پہنچائے ہوئے آدمی، او زیادہ حفظ اور یاد کرنے والا ہوتا ہے، من سامعی سننے والے سے۔ حدیث ہے حضرت ابوبکر کی حدیث ہے، نبی قال کہتے ہیں ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اقدس ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، قعد علی بعیرہ، بیٹھے ہوئے تھے بعیر اپنے کیا کہتے ہیں بعیر پر، اپنے اونٹ پر، وامسک انسان بختامہ، اور ایک آدمی نے تھام رکھا تھا، وامسک انسان، ایک آدمی نے تھام رکھا تھا بختامہ، اس کے لگام کو، اور بزمامہ، بختامی کا بزمامی کا دونوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے، فسکتنا، سمجھ رہے ہیں، یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، سمجھ رہے، اور سوال کیا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، ایک آدمی نے لگام پکڑ رکھی ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ، میرے دوستوں، بتاؤ آج یہ کون سا دن ہے؟ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں فسکتنا، ہم چپ ہو گئے، ہم کیا ہو گئے؟ چپ ہو گئے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہو گیا کہ انہ سیسمیہ سوا اسمی، کہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نام بتائیں گے سوا اسمی، اس کے نام کے سوا، اس کے نام کے علاوہ، یعنی ہم جو اس کا نام جانتے ہیں، ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کوئی اور نام بتائے، ہمیں یہ یقین ہونے لگا، گمان ہونے لگا۔ قال، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس یوم النحر، کیا یوم النحر نہیں ہے؟ قلنا، ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں، یہ تو یوم النحر ہے۔ قال، پھر سوال کیا فای شہر ھذا، تو یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکتنا، پھر ہم چپ رہے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہونے لگا، انہ سیسمی بغیر، سیسمی تسمیتا، نام رکھنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام بتلائیں گے بغیر اسمی، اس کے نام کے علاوہ، یعنی ہم جو نام جانتے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نام لے۔ قالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا الیس بذی الحجہ، کیا ذی الحجہ نہیں ہے؟ اور اتفاق سے دیکھیے جب یہ حدیث ہو رہی ہے تو اس وقت بھی ذی الحجہ ہی ہے، ذی الحجہ کیا دوسری تاریخ ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ قال، کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم، یقیناً تمہاری خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں، بینکم، تمہارے درمیان، حرام ہے، کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے کہ یہ دن تمہارا حرام ہے، فی شہرکم ھذا، اس تمہارے شہر میں، یعنی مکہ میں، اس مطلب اس ذی الحجہ میں، اس تمہارے شہر میں، مہینے میں، یعنی کیا کہتے ہیں ذی الحجہ میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں، یعنی مکہ میں، لیبلغ الشاہد الغائب،
چاہیے کہ موجود آدمی غائب کو پہنچا دے. یہ ہے فإن الشاہد عسا، اس لیے کہ موجود آدمی عسا امید ہے ان یبلغا کہ پہنچائے گا علم من ایسے آدمی کو واوعى له منہ کہ جو آدمی لہو اس بات کو اوعى زیادہ یاد کرنے والا ہوگا منہ اس سے یعنی پہنچانے والے سے، شاہد سے جو حاضر ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ بات پہنچا دے ایسے آدمی کو کہ جو اس سے زیادہ کیا ہو، اوعى ہو، باتیں یاد رکھنے والا ہو. چلیے یہ باب ختم ہو گیا. باب العلم قبل القول والعمل، یہ بھی بات بہت اہم ہے، سمجھیے اس کو. ما قبل میں باب تھا علم حاصل کرو اور دوسرے تک پہنچاؤ، اس سے علم تمہارا کیا رہے گا، محفوظ رہے گا. اب یہ باب یہ بتلانے کے لیے ہے کہ پہلے علم حاصل کرو پھر دوسروں تک پہنچاؤ اور خود بھی اس پر کیا کرو، عمل کرو. یہاں قول سے مراد یہ ہے نا، العلم قبل القول والعمل، یہاں قول سے مراد تبلیغ ہے، یعنی دوسروں تک پہنچانا. کیا کہتے ہیں، علم حاصل کرو قبل القول، تبلیغ کرنے سے پہلے، والعمل اور عمل کرنے سے پہلے. اگر خود ٹھیک سے علم حاصل نہ کیا ہو تو دوسروں تک پہنچائے گا کیا؟ خود ٹھیک سے علم حاصل نہ کیا ہو تو عمل کیا کرے گا؟ کتاب العلم کے شروع میں بتلایا گیا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علم وہبی اور ایک ہے علم کسبی. علم وہبی ایمان سے مقدم ہے، اسی لیے مجنون اور بچے ایمان کے مکلف نہیں، کیونکہ ان کو فطری اور وہبی علم حاصل نہیں. اور ایک علم ہوتا ہے علم اکتسابی، وہ علم ہے جو بندہ خود حاصل کرتا ہے، یہ ایمان سے مؤخر ہے. یہ ایمان سے کیا مؤخر، وہاں بتلایا گیا تھا. آدمی پہلے ایمان لاتا ہے پھر علم دین حاصل کرتا ہے. اگر ایمان ہی نہیں لایا ہے تو علم دین کیوں حاصل کرے گا؟ کیونکہ علم دین تو ایمان والا حاصل کرتا ہے. جو واقعی مومن ہوگا وہی علم دین حاصل کرتا ہے اور کرے گا. غرض یہاں اکتسابی علم مراد ہے، العلم میں جو علم ہے یہ اکتسابی علم مراد ہے، اس نے اس کو ایمان سے مؤخر کیا ہے. اور اس باب کا مقصد یہ ہے کہ عمل کرنے اور تبلیغ کرنے سے پہلے خود علم حاصل کرنا ضروری ہے. خود علم حاصل کیے بغیر نہ تبلیغ ہو سکتی ہے نہ عمل ہو سکتا ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل کے طور پر حضرت مصنف رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلی دلیل سورہ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس میں علم کا ذکر، فعلم علم کا ذکر پہلے ہے، اور لا الہ الا اللہ جو قول ہے اس کا ذکر بعد میں ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ علم قول و عمل سے پہلے ہے. دوسری دلیل ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہے. اور بعض روایت میں ہے ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء. ٹھیک ہے کہ علماء ہی کیا ہے، یہاں دیکھو ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء. ورث العلم من اخذ واخذ بحظ وافر. یہ کیا کہتے ہیں، دوسری دلیل ہے. ابو داؤد و ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. تو یہاں پر دیکھیے ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء میں ورثۃ الانبیاء اور علماء کے بیچ میں ہم ضمیر فصل آیا ہے، اور ہم ضمیر فصل حسر کا فائدہ دیتی ہے، یعنی انبیاء نے علماء ہی کو وارث بنایا ہے اور علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں. تو کیا پتہ چلا، جس نے علم دین حاصل کیا وہی انبیاء کے وارث ہے، اور وہی انبیاء کے وافر علم کو حاصل کرنے والے اور لینے والے ہیں. علماء کو میراث میں جو علم ملا ہے وہ علم وہبی نہیں، بلکہ وہ علم کیا ہے، اکتسابی، حاصل کرنے والا علم ہے. تو کیا معلوم ہوا، پہلے علم حاصل کرو، علم اکتسابی، پھر تبلیغ کرے اور پھر اس پر عمل کرے.
علم حاصل کیے بغیر تبلیغ کیسے کر سکتا اور کیسے عمل کرے گا؟ معلوم ہوا کہ پہلے علم ہے، پھر قول یعنی تبلیغ اور عمل ہے۔ تیسری دلیل ومن سلک طریقا یطلب علما سہل اللہ لہ طریقا بھی تو یا نہیں ہے سہل اللہ طریقا الی الجنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسے راستے پر چلا جس میں چلنے کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے؟ علم سیکھتا ہے، جس راستے میں چل کر وہ علم سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کیا کر دے؟ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ طلب علم کی فضیلت ہے، اور طلب علم کی فضیلت اس لیے ہے کہ جب وہ علم حاصل کرے گا تو خود بھی اس پر عمل کرے گا اور دوسروں کو بھی عمل کرائے گا، اور یہ دونوں باتیں جنت میں جانے کا سبب ہے۔ تو سبب کا سبب بھی کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے۔ بس عمل موقوف ہے علم پر، اور علم موقوف ہے تحصیل علم پر، اسی طرح تبلیغ موقوف ہے علم پر، اور علم موقوف ہے تحصیل علم پر۔ تو جو فضیلت علم کی ہے وہی فضیلت تحصیل علم کی بھی ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ تیسری دلیل ہوئی۔ چوتھی دلیل سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، انما یخشی اللہ، دیکھو ہے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ یہاں پر علماء لغوی معنی میں ہے، جاننے کے معنی میں ہے، عرفی معنی میں نہیں ہے، یعنی جو بھی بندہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کو نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں وہ اللہ سے کیوں کر ڈریں گے؟ وہ ڈر نہیں سکتے، جانے بغیر نہیں ڈرتے ہیں۔ چنانچہ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ نے تحفۃ القاری میں اس کی مثال دی ہے کہ میں کبھی راستے میں چل رہا ہوتا ہوں، سامنے سے کوئی طالب علم آتا ہے، جب اس کی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو ان کی چال بدل جاتی ہے، وہ احترام کے ساتھ سلام کر کے گزرتے ہیں، اور ایک شخص وہ ہے جو کوٹ پتلون پہن کر سگریٹ پیتا ہوا آ رہا ہے، وہ بھی مجھے دیکھتا ہے، اس کی چال میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ میرے کندھے سے کندھے ٹکرا کر چلتا ہے اور سگریٹ کا دھواں میرے منہ میں چھوڑتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہے کہ دو طالب علم آ رہا ہے، وہ میرا ادب کر رہا ہے، مجھ سے سلام کر کے جا رہا ہے، اور ایک آدمی ہے جو مجھ سے سینے ملا کے جاتا ہے، دعا منہ پر چھوڑ کے جاتا ہے، وہ اس لیے کہ وہ طالب علم جانتے ہیں کہ میں ان کا استاد ہوں، اور وہ کوٹ پتلون والا نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، اس لیے وہ کوئی احترام نہیں کرتا ہے۔ تو اس مثال سے سمجھنا چاہیے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جو اللہ کو جانتے ہیں، وہی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو اللہ کو نہیں جانتے، ان کے مقام و مرتبہ نہیں پہچانتے، وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ پھر حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت سے استدلال اس طریقے سے ہے کہ علم مقدم ہے اور خشیت یعنی اللہ سے ڈرنا مؤخر ہے۔ خشیت کے معنی ہے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرنا اور بچنا، اور یہ قلب کا ایک عمل ہے، اور خشیت اسی قلب میں ہوتی ہے جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہی اللہ کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں۔ بس علم یعنی اللہ کو جاننا مقدم ہوا، اور اللہ سے ڈرنا یعنی اللہ کی اطاعت کرنا یعنی عمل کرنا مؤخر ہوا، یہی باب کا مقصد ہے۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء سے یہ کیا کہتے ثابت کیا ہے۔ پانچویں دلیل ہے وما یعقلها الا العالمون، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 ہے یہ، وما یعقلها الا العالمون، کہ ان مثالوں کو تو صرف جاننے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، وما یعقلها نہیں سمجھتے ہاں ان کو، ان مثالوں کو، الا العالمون مگر وہ جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھ رکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اوپر میں ایک مثال بیان فرمائی ہے، اور مثال وہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کسی کو حمایتی بناتا ہے تو اس کی مثال مکڑی کے جالے کی سی ہے، جو مکڑی کا جالا ہلکے سے اشارے سے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سمجھ رہے ہیں، ہلکے سے اشارے سے کیا کہتے ہیں وہ عنکبوت یعنی مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا ہے، اور جو حامی اور مددگار
حالانکہ جو حامی ہوتا ہے، جو مددگار ہوتا ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آڑے وقت میں کام آتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ ہوش کے ناخن لیں، یعنی وہ اس کو کیا کرے، سمجھیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَمَا يَعْقِلُهَا، کہ ان مثالوں کو نہیں سمجھتا ہے إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر عالم آدمی۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کیے ہوئے مضامین کو سمجھنے کے لیے عقل و فہم یعنی علم ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علم سمجھنا یعنی عمل پر مقدم ہے۔ چھٹی دلیل ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 ہے۔ قیامت کے دن جہنمی کہیں گے اگر ہم نے دنیا میں انبیاء کی باتیں سنی ہوتی، سمجھی ہوتی، تو آج ہمیں دوزخ کا منہ دیکھنا نہ پڑتا، دوزخ کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا۔ یعنی ہم علم سیکھے ہوتے، جانے ہوتے تو عمل کرتے تو جہنم میں نہیں جاتے، جہنم میں نہیں جاتے۔ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ ساتویں دلیل سورۃ الزمر کی آیت ہے، آیت نمبر 9۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتاؤ جو لوگ دین جانتے ہیں وہ اور جو لوگ دین نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے؟ ظاہر برابر نہیں ہو سکتے۔ جو دین کی باتیں جانتا ہے وہ دین پر عمل کرے گا اور دین دوسروں تک پہنچائے گا، اور جو دین نہیں جانتا وہ خاک عمل کرے گا، وہ کیا عمل کرے گا اور کیا پہنچائے گا دوسروں تک؟ تو ثابت ہوا کہ قول و عمل سے پہلے علم کیا ہے، ضروری ہے۔ آٹھویں دلیل ہے ایک حدیث جو چند باب کے بعد وہ حدیث کتاب میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس کے ساتھ خیر منظور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، یہ دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دین کی کیا کرتے ہیں، سمجھ عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر منظور ہوتی ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں، اور جب دین کی سمجھ بوجھ یعنی علم حاصل ہو جاتا ہے تو خود بھی عمل کرے گا، پھر دوسروں کو بھی پہنچائے گا۔ تو یہی قول و عمل بعد میں ہوا اور دین کی سمجھ یعنی علم اکتسابی مقدم ہوا تو مدعا ثابت ہو گیا۔ نویں دلیل طبرانی کی ایک روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، کہ علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تو انما کیا ہے، حصر ہے، علم خود بخود نہیں آتا، معلوم ہوا کہ علم سیکھنا یعنی علم حاصل کرنا مقدم ہے، سیکھیں گے تب وہ آئے گا، اور قول و عمل یعنی اس پر عمل کرنا کیا ہے، مؤخر ہے۔ 10ویں دلیل آ رہی ہے، لیکن 10ویں دلیل سمجھنے اور 10ویں اور 11ویں 12ویں وغیرہ دلیل سمجھنے سے پہلے یہاں تک ہم ترجمہ کرا دیتے ہیں، پھر ترجمہ کے ساتھ 10ویں اور 11ویں دلیل ہم آپ کو 11ویں 12ویں دلیل سمجھائیں گے۔ دیکھیے، بابن العلم، علم حاصل کرنا اور سیکھنا قبل القول، تبلیغ سے پہلے ہوگا، والعمل، اور عمل سے پہلے ہوگا، کیونکہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، تو اللہ تعالیٰ نے علم سے ابتدا کی، علم سے شروعات کی۔ وَإِنَّ الْعِلْمَ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اور علماء ہم وَرَثَۃُ الْأَنبِيَاء، یہی انبیاء کے وارث ہیں۔ وَرَثُ الْعِلْمَ، علم کا وارث بنایا ہے، علماء علم کا وارث بنایا ہے۔ من اخذ، جس نے وہ علم لیا، اخذ بحظ وافٍ، پورا حصہ لیا۔ حظ کے معنی کیا، حصہ، اور وافر کے معنی پورا۔ ومن سلک طریقا، اور جو چلے راستے پر، یطلب بھی علما، کہ جس راستے میں علم طلب کر رہا ہے، سہل اللہ له طریق الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں الجنہ، جنت کی طرف طریقا، راستہ کیا کر دیں گے، آسان کر دیں گے۔ وقال انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے تو علماء ہی ڈرتے ہیں، بندوں میں سے اللہ سے علماء ڈرتے۔ انما یخشی اللہ،
اللہ سے ڈرتا ہے، من عبادی ان کے بندوں میں سے، العلماء علماء ہی، وقال اور ارشاد فرمایا اللہ نے، وما يعقلها الا العالمون کہ نہیں سمجھتا ان مثالوں کو مگر عالم اور جاننے والے، وقال اور ارشاد فرمایا وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، اور کہیں گے کافر لو كنا نسمع کاش ہم سن لیتے، اور نعقل یا سمجھ لیتے، ما كنا في اصحاب السعير تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے، وقال اور اللہ نے ارشاد فرمایا قل اے فرما دیجیے هل يستوي الذين يعلمون کیا برابر ہو سکتے وہ لوگ جو جانتے ہیں، والذین اور وہ لوگ کے جو نہیں جانتے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من یرید اللہ بخیر یفقهہ فی الدین کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں یفقهہ فی الدین دین میں اس کو سمجھ دے دیتے ہیں، وانما العلم بالتعلم اور علم تو سیکھنے سے ملتا ہے، علم تعلم سے ہوتا ہے۔ یہ 9 دلیلیں ہو گئیں اور 10ویں دلیل اب آ رہی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تھے اور وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ درہم و دنانیر روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھنا جائز نہیں ہے، اور دلیل کے طور پر وہ ایک آیت سورۃ التوبہ کی پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ فلہم عذاب عظیم، فلہم عذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو دردناک عذاب کی فبشرهم بعذاب علیم، تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ شام کے گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں ہے، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے، تو فرماتے تھے کہ آیت اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں، عام ہے، مسلمان بھی اس کے کیا ہے؟ مصداق ہے۔ مسلمان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بالکل بھی اپنے پاس کچھ مال جمع کر کے نہ رکھے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسئلہ بیان کرتے تو لوگوں میں ایک عجیب خلبلی اور ہیجان اور بے چینی سی پیدا ہو جاتی، کیونکہ مالدار ہمیشہ کم ہوتے تھے، غریبوں کی کثرت ہوتی تھی، غربا جہاں کسی مالدار کو دیکھتے زور سے آیت پڑھتے ہیں۔ اب مالدار حضرات حضرت امیر معاویہ شکایت کرتے تھے، غریب یہ آیت پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مالدار کے پاس مال ہے، اس کو مال رکھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھاتے، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانتے نہیں تھے۔ ان کا مقام حضرت امیر معاویہ سے بلند تھا، اس لیے وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا اور ساری صورتحال بیان کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری کو اپنے پاس بلا لیا، چنانچہ مدینہ منورہ آ گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ احبار کو تیار کر رکھا تھا کہ جب ابو ذر غفاری آئیں تو تم ان سے گفتگو کرنا۔ یہ کعبہ احبار بڑے تابعی تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی دونوں میں سے کسی ایک زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت کعب کے بارے میں کچھ معقول بات آئی، جہاں آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم اتری، تو اس کے بارے میں ان سے سوال کرنے کے لیے جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت کعب احبار رضی اللہ رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ چھیڑا اور پوچھا کہ حضرت درہم و دنانیر جمع کرنے کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جائز نہیں ہے، اور آیت پڑھی والذین یکنزون الذهب والفضة، یہ والی آیت پڑھی۔ کعب احبار نے کہا حضرت جب درہم و دنانیر جمع کر کے نہیں رکھ سکتے تو پھر شریعت نے زکوٰۃ کس پر فرض کی ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ درہم و دنانیر جمع کر کے ہی نہیں رکھیں گے، جب جمع نہیں کریں گے، حولان حول نہیں ہوگا، تو زکوٰۃ کے کیوں حکم دیا گیا؟ زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ زکوٰۃ دینے کا حکم سے پتہ چلتا ہے کہ مال جمع کر کے رکھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جمع کر کے نہیں رکھیں گے، حولان حول نہیں ہوگا، تو زکوٰۃ کیوں فرض رہے گی؟ زکوٰۃ تو تبھی فرض ہوگی جب کہ سال بھر اس کے پاس مال رہے۔ یہ سوال جب حضرت کعب احبار نے کیا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے اپنا ڈنڈا نکالا اور ڈنڈا نکال کے کعب احبار کو مارنے لگے، اور مارنے کے اس کو دوڑایا، اتنا دوڑایا کہ دونوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھوم رہے تھے
اور حضرت ابو ذر ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے. بالآخر ڈنڈا مار ہی دیا, کعب احبار کو لگا اور کچھ حضرت عثمان غنی کو لگا. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کو قائل کرنا مشکل ہے تو ان کو حکم دے دیا کہ آپ ربضہ میں چلے جائیں. یہ مدینہ منورہ سے کچھ دوری پر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, تاکہ مجھے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی مشورہ کرنا ہو تو آسانی سے میں یا آپ کے پاس جا سکوں یا آپ میرے پاس میں آپ کو بلا سکوں, آپ یہاں آ جائیں. چنانچہ امیر المومنین کے حکم سے ربضہ چلے گئے اور باقی زندگی وہیں رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو فتویٰ دینے سے روک دیا تھا. اسی زمانے کا قصہ ہے, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے تشریف لے گئے اور رمی جمرات سے فارغ ہو کر ایک طرف کھڑے ہو گئے اور یہی مسئلہ بیان کرنا شروع کیا. کسی نے ان کو یاد دلایا کہ آپ کو امیر المومنین نے فتویٰ دینے سے روک دیا ہے, آپ کیوں فتویٰ دے رہے ہیں؟ اس کا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب دیا جو یہاں پر آ رہا ہے, جو یہاں پر ہماری کتاب میں آ رہا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اگر تم تلوار اس جگہ رکھ دو, یہ کہہ کے اس جگہ رکھ دو اور یہ کہہ کے اپنی گدی کی طرف اشارہ کیا, پھر میرا خیال یہ ہو کہ میں بول دوں گا, بیان کر سکوں گا اس بات کو جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, اس سے پہلے کہ تم مجھ پر تلوار چلا دو تو میں ضرور اس بات کو بیان کروں گا. یعنی میں نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے میں اس کو ضرور بیان کروں گا, خواہ تو مجھے قتل ہی کر دو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استدلال کس طرح ہے؟ کلمۃ سمعتھا سے ہے, اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا یعنی علم حاصل کرنا مقدم ہے, اور قول یعنی اس کو بیان کرنا مؤخر ہے, بیان تو بعد میں کرنا, پہلے نبی سے سنا ہے. قال ابو ذر, یہ 10ویں دلیل ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لو وضعتم السمسامۃ, اگر تم رکھ دو سمسامہ, سمسامہ کا ترجمہ اوپر دیکھے لکھا ہوا ہے تلوار, علی حاضی اس پر, اور اس پر کا کر کے اپنی گلے کی طرف اپنی گدی کی طرف اشارہ کیا, واشار الی قفا, اور اپنے قفا اور اپنی گدی کی طرف اشارہ کیا. ثم ظننت, تو پھر مجھے یقین ہو کہ انی انفذو, کہ میں نافذ کر دوں گا یعنی میں بول دوں گا کلمتن, وہ کلمہ وہ بات, سمیعتھا جو بات میں نے سنی ہے, من النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے, قبل ان تجیزو, قبل اس کے کہ تم نافذ کر دو, علیہ مجھ پر, قبل اس کے کہ تم اجازت دے دو تم نافذ کر دو مجھ پر, یعنی تم مجھے ہلاک کر دو, تو تمہارے ہلاک کرنے سے پہلے میں وہ کلمہ بول سکتا ہوں. لانفذت, ہاتھ میں وہ کلمہ بولوں گا اور بول دوں گا, بتا دوں گا. ٹھیک ہے, یہ 10 دلیلیں ہوں. 11ویں دلیل, حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل تقریر فرمائی, اور اس تقریر میں یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ موجود ہیں وہ میری بات غائبین تک کیا کرے, پہنچا دے. وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیبلغ الشاہد الغائبہ, کہ شاہد غائب تک ضرور پہنچا دے. وقال ابن عباس, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کون ربانیین حکماء علماء فقہا, ویقال الربانی الذی, اور ربانی کہا جاتا ہے اس کو الذی رب الناس, جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے, بصغار العلم, چھوٹے چھوٹے علم کے ذریعے, قبل کبار ہی, بڑا ہونے سے پہلے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 ہے. اور ربانیین یہ جمع ہے اور اس کا مفرد ربانیون ہے. اس کا مفرد کیا ہے؟ ربانیون ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ربانیون کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حکیم بنو, عالم بنو, فقیہ بنو, اور ان تینوں میں ترتیب اس طرح ہے. پہلے مرحلہ عالم بننے کا ہے, دوسرا مرحلہ فقیہ بننے کا, اور آخری مرحلہ حکیم بننے کا ہے. عالم وہ ہے جو دین یعنی مسائل کو جانتا ہے, اور جو شخص مسائل کو ان کی حقیقت و دلائل کے ساتھ جانتا ہے وہ فقیہ ہے, اور جو مسئلہ علت کے ساتھ جانتا ہے وہ حکیم ہے. یہ آخری درجہ حکیم ہونے کا, اس سے آگے کوئی درجہ علم کا نہیں ہے. اسی کو کہا ہے من یؤتی الحکمت فقد اوتی ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیر کثیرا, کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی, اس کو خیر کثیر مل گئی. بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ربانی ہونے کے 3 درجے بیان کیے, اور وہ تینوں درجے تدریجاً حاصل ہوتے ہیں, دھیرے دھیرے حاصل ہوتا ہے. پہلے عادی بنتا ہے, پھر فقیہ بنتا ہے, پھر آخر میں حکیم بنتا ہے. یہ امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استدلال اس طریقے سے ہے, جب آدمی عالم بنے گا,
فقی بنے گا، حکیم بنے گا، تبھی تبلیغ کرے گا اور عمل کرے گا۔ معلوم ہوا کہ علم قول و فعل سے مقدم ہے، علم قول و فعل سے مقدم ہے۔ بعض حضرات نے یہاں ربانی کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ طالب علموں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے تربیت کرنا، پھر بڑی باتیں بتانا، شروع میں موٹی موٹی باتیں بیان کی جائے، پھر جب ان کی استعداد پختہ ہو جائے، پکی ہو جائے، تو ان کو علوم اخذ کرنے میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد دقیق باریکیاں بیان کرنا جس میں اس کو مہارت ہو جاتی ہے۔ اس طرح طالب علموں کی تربیت کرنا ربانی کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ربانی کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر شروع ہی میں طالب علم کے سامنے دقیق مضامین بیان کیے جائیں گے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں پڑے گا، بلکہ وہ تو طالب علم میں کیا ہوگا، بھاگ جائے گا۔ اب یہ بخاری کی جماعت ہے، بخاری پڑھائی جا رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہاں پر کچھ دقیق اور باریک باتیں بھی آئیں گی۔ وقال ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے، کون ربانی بنو، حکما بنو، علماء بنو، فقہا بنو۔ اور ربانی کہا جاتا ہے اللہ اس کو رب الناس، جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، بصغار العلم، چھوٹے چھوٹے علم کے ذریعے، قبل کبار ہی، اس کے بڑا بننے سے پہلے، بڑے ہونے سے پہلے۔ باب ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظۃ والعلم کی لا ینفروا۔ یہ باب قائم کی ہے، اور یہ باب قائم کر کے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ روز روز نصیحت نہ کی جائے تاکہ لوگ ملول نہ ہو جائے، تاکہ لوگوں کو کیا کہتے ہیں، نفرت پیدا نہ ہو جائے۔ یہاں لفظ استعمال کیا، یہ تخول، یہ تو تخولہ جو ہے تفاول سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں، تخول کے معنی ماموں بنانا، سمجھ رہے ہیں؟ اور تخول فلان کے معنی آتے ہیں دیکھ بھال کرنا، نگرانی کرنا۔ اور تخول فلانا بالموعظۃ کے معنی آتا ہے نصیحت کے ذریعے سے نگرانی کرنا، نصیحت کے ذریعے نگہداشت کرنا، ذہنی تربیت کرنا۔ بالموعظۃ والعلم، عطف تفسیری ہے، علم اور موعظت دونوں کیا ہے، ایک ہی ہے۔ اور لفظ علم بڑھا کر کے حضرت مصنف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ یہاں صرف دلوں کو نرم کرنے والی باتیں ہی مراد نہیں، بلکہ علمی باتیں بھی مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کیلا ینفرو، کیلا ینفرو یہ علت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز روز نصیحت اس لیے نہیں فرمانا ہے، اس لیے نصیحت نہیں فرماتے تھے کہ صحابہ کو ملول نہ ہو جائے، صحابہ اکتا نہ جائے، کیونکہ بڑے سے بڑا عالم بھی اگر روز واز کہے گا تو لوگ اکتا جائیں گے۔ پھر صحابہ تو اہل و عیال والے ہیں، کام دھندے والے ہیں، بال بچے ہیں، ہزاروں کام گھر میں پڑے ہوتے ہیں۔ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کے لیے رہتے اور نصیحت کرتے رہتے تو دوسرے کام کیسے ہوتے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روز روز نصیحت کرنے سے منع کیا، اور روز روز خود بھی نصیحت نہیں کرتے تھے بلکہ گاہے بگاہے وعظ فرماتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب تک طلباء کو نصیحت کی تھی، اب اس باب سے اساتذہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ طلباء کی ذہنی